जनरल साहब डॉक्टर शक्कर साहब, एडिशनल डायरेक्टर साहब डॉक्टर खलकीम भट्ट साहब, डॉक्टर मुजाहिद साहब कि अपनी कीमती टाइम से टाइम निकाल कर उन्होंने आज हमें फार्मर मीटिंग में यहाँ पे ज्वाइन किया। और आप सब फार्मर का बहुत शुक्रिया कि अपने वक्त से आज आपने टाइम निकाला। हालांकि यहाँ पे एक आज फोर्थ की होगी सर, हमारे जवान काउंसलर थे खुरम साहब, तो उनकी डेथ हो गई, उनका 4 बजे जनाजा है, जिसकी वजह से हमारे कुछ लोग भी वहाँ पे बिजी हो गए, नहीं आ सके। तो बिला तकीर हम सर शुरू करते हैं, तकरीब का आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम पाक से। डॉक्टर मुहिब साहब को दावत दूंगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم حاضرین مجلس، بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب، ہم سیکرٹری جناب اور جتنے بھی ہمارے مہمان ڈاکٹر صاحبان اور تمام معززین علاقہ اور فارمر جتنے بھی تشریف لائے، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم جو نعیم رفیال صاحب کی طرف سے بھی، اور آج ہمارے کونسلر صاحب ہمارے بھائی خرم صاحب، وہ اچانک ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جس وجہ سے وہ ہمارے جو ہے چند فارمر اور نعیم صاحب رفیال جو میزبان تھے ادھر، وہ ادھر چلے گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ. یہ ایک آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، یہ ہم سب کی آگاہی کے لیے ڈاکٹر صاحب اور محکمہ زراعت سے سیکرٹری صاحب آئے، ان کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں آگاہی پروگرام میں، اور آپ تمام جو ادھر آتے ہیں بے حد شکریہ. یہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام سیکرٹری عثمان جناب سردار جاوید ایوب صاحب، انتہائی قابل احترام ڈائریکٹر جنرل اسٹاک اینڈ ڈیولپمنٹ ڈاکٹر خواجہ شوکت محمود صاحب، محکمہ زراعت کے ڈپٹی ڈائریکٹر میر پور جناب آصف جمیل صاحب، محکمہ آبپاشی کے ڈپٹی ڈائریکٹر جناب جاوید قمر قریشی صاحب، سب سے بڑھ کر فارمر بھائی السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ وقت نکال کے تشریف لائے. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب ابھی بتا رہے ہیں کہ کوئی آپ کے کونسلر ابھی آج ہی ان کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے، تو اس کے باوجود آپ لوگ یہاں پہ تشریف فرمائیں، تو آپ کا بھی شکریہ. اور جناب سیکرٹری اور جناب ڈائریکٹر جنرل کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے فارمرز کے پاس آ کر ان کی باتیں سننے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے کچھ اقدامات جو حکومت کر سکتی ہے اس حوالے سے آج جناب سیکرٹری یہاں موجود ہیں. تو آج کے اس پروگرام کا کوئی طے شدہ فارمیٹ، جو فارمر میٹنگ ہوتی ہے وہ طے شدہ فارمیٹ نہیں ہوتا. ہم اپنے کوئی جو تقاریر ہیں وہ آپ کو سنانے کی بجائے آپ کی باتیں سننا جو ہے وہ جناب سیکرٹری زیادہ پسند کریں گے. تو اس لیے میں بلا تاخیر جو ہے وہ یہ اس فارمیٹ کو اس پہ شفٹ کرتا ہوں کہ جو بھی آپ جس حوالے سے آپ کو کوئی جناب سیکرٹری کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم جو اپنے مسائل ہیں وہ ان کے گوش گزار کر سکیں، تو وہ ایک دوست کر کے فارمرز اپنی بات بھی کریں، اپنے مسائل بھی جناب سیکرٹری کے سامنے رکھیں، اور جہاں پہ ڈائریکٹر جنرل ان شاء اللہ ہم ان کو حل کرنے کی کوشش بھی کریں. ڈاکٹر امتیاز آپ کنڈکٹ کریں، جو دوست بھی بات کرنا چاہتے ہیں فارمر کو جناب سیکرٹری سے ڈائریکٹلی بات. ہمارے جو محکمے کے
اہلکاران ہیں وہ آپ کو سروسز دیتے رہتے ہیں. اس میں کچھ کمیاں کوتاہیاں بھی ہوتی رہتی ہیں اور آپ کو سروسز بھی دیتے ہیں. کچھ اسکیمز لانچ ہوئی تھی پولٹری کی اور فیڈ لاٹ فیٹنگ کی اور ہیفرز کی، جس میں لوگوں کو ہم نے گائے بھی دی، ہیفر مرغیاں دیتے رہے ہیں اس کے یونٹس، اور بکریوں کے فارم بھی رجسٹر ہوئے ہیں. اس حوالے سے اگر آپ کسی کا کوئی سوال ہو، مسئلہ مسائل ہو، تو آج ہمارے افیسران والا جو یہاں پہ موجود ہیں آپ کے سامنے، تو آپ کھلے دل سے اس کا اظہار کر سکتے ہیں. کسی کا کوئی سوال ہو کسی معاملے میں، اسکیم سر کی چلی تھی ہماری ہیفرز کی. مطلب سارا کچھ ٹھیک جا رہا ہے. جی بے شک. اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو، کوئی سوال ہو، کھل کے کریں. ایون اچھا ڈرنا ڈرنا اچھا نہیں ہے. کیا تو اچھا ہی بیان کر دیں. اگر وہ سمجھتے اصلاح کی گنجائش ہے تو اصلاح کی. چیز کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جانوروں کی پرورش، دیکھ بھال، لاج مارجا، AI. کوئی مسئلہ فلسطین پر درج وہ نہیں ہے. ہے. ہمارے زمیندار کو مسئلہ کے بارے میں ہمارے زمیندار کا کوئی مسئلہ ہے جنوبی بتائیں نا. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب جانوروں کا جو مسئلہ ہے وہ بتائیں. کوئی آپ کا یہ ہمیں جو تعارف بھی کرا ڈی اے پی کھاد، میرا نام نظر سے ہے، خان آباد پنڈ خرد کا رہنے والا ہوں، چکسواری کے رہنے والا ہے، چکسواری. چکسواری. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وہ اسی چکسواری کے رہتے ہیں. لیکن وہاں کے لیے گورنمنٹ کوئی ہمیں بیج سستا نہیں مہیا کر رہی. بے شمار لوگوں نے یونین کونسل کیا آپ کی چکسواری ہے؟ نہ ہی کھاد ملتی ہے، نہ ہی بیج ملتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہم کو نہیں مل رہی، جس لیے ہمارے زمیندار جو ہے یہ تمام کھیتی باڑی چھوڑ رہے ہیں. اور میرے علاقے میں صرف ایک میں نقصان کر چکا ہوں. میری ماشاءاللہ مکئی تقریباً 7 کنال میں تقریباً 20-25 من ہوئی ہے، اچھا زمیندار ہے سر، اچھا زمیندار. تو اب اور کیوں باقی نہیں ہو رہی؟ میرے علاقے میں کسی کی مکئی نہیں ہوئی. وجہ اس لیے کہ کوئی کھاد نہیں، کوئی سپرے وغیرہ نہیں، کیونکہ مہنگی چیزیں وہ نہیں استعمال کر سکتے. غریب لوگ ہیں، اگر ان کو یہ گورنمنٹ سہولت دے تو وہ ان کی دیکھ بھال کرے. یہ ہم سے آپ کو کوئی سہولت نہیں ملتی. محکمے کی طرف سے ہمیں کوئی سہولت نہیں. آپ کا کیا اسم شریف کیا پورا؟ نظر سے نظر حسین. نظر صاحب یہ میرے ساتھ بیٹھے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب یہ بھی بات کریں گے، لیکن میں جسٹ آپ کو اتنا بتا دوں کہ اور دیکھو یہ چیمنا سب بیٹھے ہیں، پچھلے سال ہم آئے گل سن سو مڑی سن لیں تشریف رکھو نا، تشریف رکھو نا پھر میں گل کروں. عرض یہ ہے کہ ہمارا جو پروجیکٹ چل رہا ہے نا، جس کے تحت ہم بیج اور کھاد یا دوائی دے رہے ہیں، چھوٹا سا پروجیکٹ ہے. اس میں آزاد کشمیر کے 10 اضلاع ہیں، تو 10 میں سے جو 3 اضلاع جو ساؤتھ کے ہیں، میرپور، کوٹلی اور بھمبر، اس میں ہم گندم دے رہے ہیں، گندم کا بیج دے رہے ہیں. اچھا گندم کا بیج وغیرہ جب دے رہے، جب ہم نے اس کا پروجیکٹ بنایا تو آج سے 4 سال پہلے جب پروجیکٹ بنا تو اس وقت گندم تھی میرے خیال میں کوئی 1400 روپے یا 2100 روپے من تھی. اس وقت چلی گئی 8000 روپے. جو بیج مل رہا ہے، جو سیڈ کارپوریشن پنجاب سے مل رہا ہے، وہ 8000 روپے کا 50 kg کا توڑا مل رہا ہے. ایک بات. اچھا دوسرا یہ ہوا کہ جو ڈی اے پی ہم نے اس وقت اس کی جو پلاننگ کی تھی، اس میں ہم نے رکھا تھا کوئی اس کی جو اس وقت قیمت تھی کوئی 3200-3300 روپے تھی، وہ 12-13 ہزار روپے سے اوپر چلی گئی ڈی اے پی. اچھا اس میں گورنمنٹ کی طرف سے جو اضافہ ہوتا ہے، جب پروجیکٹ ایک دفعہ منظور ہو گیا نا، پھر اس میں اضافہ نہیں ہوتا کہ جب تک وہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہوتا اور نیا پروجیکٹ کوئی نہیں آتا. اس میں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو سلیکٹڈ یونین کونسلز ہیں، سلیکٹڈ یونین کونسلز میں آپ کی جو یہ یونین کونسل تو بتا دیں آپ کی اس میں شامل ہے، آپ کی یونین کونسل پروجیکٹ میں شامل نہیں ہے. تو لیکن ہمارے پاس 2 مطلب ہے وہ ہے کوشن. ایک تو یہ ہے کہ جو 50% کاسٹ شیئرنگ بیسس کے اوپر بیج یا ڈی اے پی یا دوائی تو نہیں دے رہے تھے، بیج اور کھاد دے رہے تھے، وہ 50% کاسٹ شیئرنگ پہ تھا، جو کہ سلیکٹڈ یونین کونسل میں. میرپور کی کتنی یونین کونسل ہے؟ پورے ڈسٹرکٹ میرپور کی 10 یونین کونسل ہیں. اچھا ایک تو اس میں آپ کا یہ نہیں آتا. دوسرا ہمارا جنرل سیل ہے. جنرل سیل میں پاکستان وہ جو پنجاب سیڈ کارپوریشن کا بیج ہمارے پاس موجود ہے اور وہ بر وقت آ گیا تھا، لیکن اس کی قیمت وہی ہے جو وہاں سے ہمیں پڑ رہی ہے. صرف یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کے اس میں لگا رہے ہیں، کرایہ لگا کے تو زمیندار تک پہنچا کے، تو وہ ہمارے پاس بیج دستیاب تھا، ہے ابھی بھی اویلیبل ہے. تو وہ لیکن اس کی وہی قیمت ہے جو ہمیں پڑ رہی ہے.
وہ اس قیمت میں وہ دستیاب ہے. تو لہٰذا یہ اب آپ کی بات جو اس میں جو نیا ہمارا پروجیکٹ آ رہا ہے اس میں تو انشاءاللہ ہم یہ شامل کر رہے ہیں کہ جن یونین کونسلس کو ہم فائدہ نہیں دے سکے نئے پروجیکٹ میں ان کو شامل کیا جائے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے نظر صاحب کہ کتنا ایک ہم دے سکتے ہیں، کیونکہ میں اور آپ سارے جانتے ہیں کہ جب ہم نے ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں گورنمنٹ کے وہ بڑے محدود سے ہیں. ان ریسورسز میں جو ترجیحات ہے سب سے پہلے وہ روڈ ہے، وہ انفراسٹرکچر ہے، وہ بلڈنگز ہیں، لوکل گورنمنٹ ہے اور بلدیاتی باقی ادارہ جات ہے. تو جب یہ بات آتی ہے ایگریکلچر کی، لائف سٹاک کی یا ایریگیشن کی، تو یہ ہم ترجیحات میں بہت نیچے ہیں. ہمارے پاس اس وقت ٹوٹل جو پچھلے سال کا میں آپ کو بجٹ بتا دوں کہ پورے آزاد کشمیر کے لیے چاروں ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر، لائف سٹاک، ایریگیشن اور ایک ہمارا ایسما چھوٹا سا ایکسٹینشن سروسز مینجمنٹ اکیڈمی ہے، ان چار کے لیے ہمیں 500 ملین ملا تھا. 500 ملین میں سے بھی اختتامی سال تک ہمیں 181 ملین کا کٹ لگا ہے. 500 ملین میں سے 181 ملین کا کٹ لگا، یعنی 378 ملین ہمیں گورنمنٹ نے دیے. اور ان میں سے پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ ایگریکلچر کو بھی گیا ہے، وہ لائف سٹاک کو بھی گیا ہے، وہ ایریگیشن کو بھی گیا ہے، وہ جو اکیڈمی ہماری ایسما وہ اس کو بھی پیسہ گیا ہے. تو لہٰذا اب یہ سارے اگر اس میں نکالا جائے تو وہ ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں وہ بہت کم ہے. اب اس کے بعد ہمارے پاس ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کم سے کم جو لوگ اپنی کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں تو منڈے میٹنگ کی شکل میں ہم نے ہر ہفتے ہر ویک میں ہر منڈے کو منڈے میٹنگ کا انعقاد پورے آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے. مجھے امید ہے کہ شاید آپ کے اس ایریے میں کوئی میٹنگ ہوئی ہوگی، ہوئی یا نہیں ہوئی؟ سوموار کو جو میٹنگز ہوتی ہیں اس سوموار میٹنگ میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ 2-3 چیزیں ہمارے پیش نظر ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ آپ کے علاقے کا اسٹاک اسسٹنٹ کون ہے، لائف ایگریکلچر کا جو ایکسٹینشن کا آدمی ہے فیلڈ اسسٹنٹ کون ہے، اور اس کے علاوہ ایریگیشن کا کون ہے. ایک تو یہ ان کا پتہ ہو، ان کا کانٹیکٹ ہو، ان کے دفتر کا آپ کو پتہ ہو تاکہ جب کبھی کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ چلے. دوسرا یہ ہے کہ ہم آپ سے سیکھیں کہ آپ لوگ کس طرح سے اپنے ایریے میں اپنی جو دستیاب زمینیں ان کو کیسے آباد کرنا چاہتے ہیں اور کن کن چیزوں کی کمی ہے. جس طرح نظر صاحب نے کہا جی کہ ہمیں یہاں پہ نہ کھاد مل رہی ہے، نہ بیج مل رہا ہے، نہ دوائی مل رہی ہے. تو یہ 3 چیزیں ظاہر آپ کی ضرورت ہے، آپ نے کہا. چوتھی چیز ہماری تیسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس جو دستیاب ریسورسز ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ ہماری جو ینگ لاٹ ہے، جو نوجوان ہیں، اور جو ہماری خواتین کا گھریلو جو سبزیاں اگانے میں اور جو فصلیں ان میں بڑا کردار تھا، وہ اب کردار ختم ہو گیا. نوجوان ہمارے زمینوں کی طرف نہیں جا رہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارے پاس ٹرینڈ ایگریکلچر ورک فورس نہیں ہے. ایک تربیت یافتہ جو ایگریکلچر کی فورس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہم صرف جو ہے اب یہ اس میں رہ گئے ہیں جی کہ کہیں سے کوئی چیز ملے تو پھر اس کے بعد ہم کام کریں گے. اب میں صرف ایک چیز، کیونکہ میں بھی اسی علاقے کا رہنے والا ہوں، آپ سارے دیہاتی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں. آج اگر کوئی ہمیں یہ کہہ دے، اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کی جو بات ہے اس کو صرف نظر کر رہے ہیں. ہمارے پیش نظر ہے، ہمارے سراکوں پہ ہے، اور ہم اپنے جو پروجیکٹ کی شکل میں وہ گورنمنٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں. یا ایک چیز اور آپ کے ساتھ، آپ کا جب کسی انٹریکشن ہوتا ہے کسی منسٹر صاحبان سے، حکومتی جو سینئر لوگ ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں، کتنے 1% لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی زمینیں آباد کرنے کے لیے ریسورسز چاہیے، ہمیں اپنے جانوروں کی بہتر ان سے دودھ حاصل کرنے کے لیے، بہتر گوشت حاصل کرنے کے لیے ہمیں ریسورسز چاہیے. 99% لوگ ہم جب بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی اتنے بجلی صحیح نہیں آنی، اتنے روڈوں کا نظام صحیح نہیں ہے، پانی کا شاید نظام ٹھیک نہیں ہے، سیوریج کا نظام نہیں ہے. تو ہماری جو ترجیحات اپنی آتی ہیں جب حکومتی اکابرین سے بات کرنے میں، اس میں ایگریکلچر اور لائف سٹاک کا مطالبہ بہت نیچے آ جاتا ہے. جب کوئی اور بات ذہن میں نہ رہے تو شاید ہم اس وقت اس کے بارے میں بات کریں. تو یہ چند چیزیں جو ہمارے اپنے ذہن میں بھی ہونی چاہیے. میں سیکٹری انشاءاللہ یہ ضرور آپ لوگوں کو جو میں نے پہلے کہہ دیا کہ بیج دستیاب ہے، لیکن وہ اسی قیمت پہ جس قیمت پہ ہم نے پنجاب سیڈ کارپوریشن سے خریدا. ہماری مجبوری یہ ہے کہ جاریہ پروجیکٹ کے اندر آپ کی یونین کونسل شامل نہیں ہے.
تو اس اسٹیج کے اوپر جو ہے ظاہر ہے وہ پی این ڈی کا اپنا ایک مرحلہ آپ میں سے بہت کم لوگوں کا واسطہ ہے، لیکن جو آپ کے لوگ جو اس چیز کو جو جانتے ہیں یا آپ کے علاقے کے جو سرکاری ملازم وہ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ پی این ڈی میں کوئی چیز اپروو کرانا اور پھر بعد میں اس کے اندر تغیر و تبدل کرنا ایک بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ جو ہماری جو بھی ہمارے اس میں ہے جو 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 ہمارے پاس جو دستیاب وسائل ہیں اس میں ضرور ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگ اپنی زمین کو آباد کریں اور اس زمین کو آباد کرنے میں جو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ لیکن ایک چیز میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ جی کہ بھائی صاحب بچہ تساں جوان ہے تیار کرو اس دے لندن دا ویزا ہے نا تو روپیے لگ سن تساں نے 48-50 لاکھ روپیہ لگ سن، راتوں رات ہم ارینج کر کے دیں گے۔ ہر آدمی انکلوڈنگ نظر صاحب کی اور میرے سارے ہم ارینج کریں گے۔ دبئی کا ویزا ہے، یو کے کا ویزا ہے، یہ یورپ کا ویزا ہے، لیکن ہم نے اپنی زمین کو آباد کرنے کے لیے کیا ہم اپنے ریسورسز اکٹھے نہیں کر سکتے؟ ایک جنرل سوال میں آپ لوگوں سے کہ جب اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو ہم اس کے اوپر فوراً کرتے ہیں کہ ہم بالکل نہیں دیکھتے کہ جی ایکچولی جی صاحب کو جا سکیں یا قاسم جی صاحب کو جا سکیں جناب اے مڑے واسطے وسائل پیدا کرو۔ کتنے پیسے دیتے سر؟ کتنے پیسے دیتے سر نظر صاحب کو؟ چلے نہیں ہے کہ ایک مہاجر جو لوگ آئے زمین ان بھائی کی ہے، یہ انگلینڈ میں بیٹھے، یہ محکمہ یہ آپ چاہ رہا ہے کہ آپ فرض نمبر لائیں، دیکھو وہ فرض نمبر کہاں سے لائے؟ آدمی انگلینڈ بیٹھا ہے، ادھر وہ آپ نے ملازم کو دے کر گیا ہے زمین، وہ فرض نمبر نہیں دے رہا، اب وہ کہاں سے لائے؟ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ٹھیک، میں آپ کو یہ ان سے جواب میں لے رہا ہوں، مجھے اس بارے میں نہیں پتا، اس لیے یہ ہے نا کہ ہمارا چیمہ صاحب سے میری بات وہ بات کرو، نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی اس کا بات جواب لے لیں، ٹھیک ہے سر جواب دیں آپ۔ اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ جواب دے دیں۔ جواب اس طرح یہ ہے کہ ہمارے پاس آپ کی بات بالکل صحیح ہے، بے شمار لوگ ہیں جو پاکستان سے آ کے نا شناختی کارڈ ان کا پاکستان کا ہے اور وہ آ کے ہمیں مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس زمین پہ کھاد اور بیج، خاص طور پر ڈڈیال کا یہ مسئلہ بھی ہے اور چیچیاں کا بھی ہے۔ اب ایسی صورت میں ہمارے پروجیکٹ میں ہم نے جو لسٹ بنا کے بھیجنی ہوتی ہے، جو زمیندار کا ڈیٹا لکھنا ہوتا ہے، وہ سارا آزاد کشمیر ہی کا پروجیکٹ ہے، آزاد کشمیر ہی کے لوگوں کو ہم دے سکتے ہیں۔ اور آڈٹ اعتراض بن جاتا ہے نا، ہمارے خلاف بن جاتا ہے جی خرد برد ہو گئی۔ بالکل ہوگی۔ اب ایک بیگ کے لیے یا 2 بیگ کے لیے کون بڑا رسک لے سکتا ہے کہ مطلب اس کے خلاف یہ سارے پروسیس چلتے ہیں؟ تو اس کے باوجود ہم نے ان کو نرمی تھوڑی دی تھی کہ اگر آپ اپنے لوکل جو کونسلر ہے یا اس سے بندہ لکھوا لیتا ہے کہ یہ بندہ مقامی ہے، یہاں کا ہے، شناختی کارڈ اس کا ادھر کا ہی ہے، اس کو دے دیں۔ لیکن چونکہ ہمارے پاس پورے ضلع میں 600 بیگ آئے، 600 ایکڑ کے لیے 200 ایکڑ ہم نے چکساری دی ہے، 200 ایکڑ ہم نے دیا ہے ڈڈیال میں، 200 ہی نیپل میں دیا ہے۔ اور یہ سب کے شناختی کارڈ اور موبائل نمبر ہے، آپ میں سے ہر آدمی چیک کر سکتا ہے۔ اس میں مطلب 100% فیئر ہم نے کیا۔ ہاں جی، کوئی جناب اور کوشچن کرسی کوئی؟ لائف اسٹائل کے حوالے سے غالباً 2020 میں سر میں نے ایک محکمہ لائف اسٹائل اپنا سے، تعارف کرا دیں گے؟ عمران رحمان میرا نام ہے، یونین کونسل چکسواری سے۔ اچھا، 2020 میں غالباً میں نے محکمہ لائف اسٹائل سے ایک اپلیکیشن جو غالباً 10 لاکھ روپے کی بلا سود تھا ٹھیک ہے، جانوروں کا، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ محکمے نے بہت اچھا تعاون بھی کیا ہے، اور بالخصوص ڈاکٹر مجاہد یونس صاحب اور ڈاکٹر خالد صاحب ان کی کارسوں سے مجھے وہ مل چکا ہے، اور ابھی وہ رن میں چل رہا ہے۔ اور اس میں جو ہے یہ ڈاکٹر امتیاز صاحب ہیں ہمارے لوکل لیڈر جو ہے اسٹیشن کے، یہ بھی ماشاءاللہ انتھک محنت کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا ایشو مجھے جو فیل ہوا ہے وہ سر میڈیسن کا تھوڑا آ رہا ہے، ٹھیک، باقی محکمے کے لحاظ سے ہمیں پوری رہنمائی وقت پر ملتی ہے، ٹھیک ہے، ہر قسم کی جو محکمے کے طور کے اندر میڈیسن ہے وہ بھی ہمیں فارم پہ کے لیے ملتی ہیں، لیکن جو ہم بات میں کر رہا ہوں اس میڈیسن کی جو ہمیں اسٹور سے ملتی ہیں، ٹھیک، ان میں ایشو یہ ہے کہ اس پہ اگر ڈوزز لکھی ہوئی ہے 20 cc کی، جب تک ہم 30 یا 35 لکھیں وہ کام نہیں کر رہی۔ تھوڑا سا اگر فنڈنگ کی بات ہے، وہ مجھے بھی پتا ہے کہ محکمانہ طور پر ہمیں گورنمنٹ سے بہت کم ہی ملتا ہے فنڈ محکمے کو جو ہے نا، اگر محکمہ اس
طرف تھوڑا سا گورنمنٹ سے فنڈ لے کر میڈیسن کے لیے کچھ کام کرے تو فارمر کے لیے بہت اچھا ہوگا، کیونکہ اچھی میڈیسن دیکھیں ڈاکٹر جو ہے وہ ایک اچھی ڈائگنوز کر کے جو ہے نا وہ میڈیسن تجویز کرتا ہے، اسے لگاتا ہے، فارمر سے خریدتا ہے لگاتا ہے، لیکن اگر وہ کام نہ کرے تو اس سے پھر ڈاکٹر کا بھی وہ امیج خراب ہو رہا ہے اور فارمر کا بھی جو اعتماد وہ ہو رہا ہے کہ شاید ڈاکٹر نے اچھا ڈائگنوز نہیں کیا۔ اور اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات یہ بھی کرنا چاہوں کہ اگر چکسواری میں تھوڑا سا ہمیں ٹیسٹنگ لیب کے حوالے سے تھوڑا سا اگر ملک ٹیسٹنگ ہے کیا؟ نہیں وہ مثلا جو ڈیزیز کے بارے میں ڈیزیز کے حوالے سے گوبر وغیرہ کی جو اگر یہ تھوڑا سا مل جائے تو ہمیں جو ہے نا ادھر آسانی ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں جو ہے نا پھر ٹریول کرنے کے لیے جو ہے نا جانا پڑتا ہے۔ تو باقی لائف اسٹائل کے حوالے سے ماشاء اللہ بہترین چل رہا ہے، وقت پہ ٹھیک میڈیسن بھی ہو رہی ہے، ڈیورمنگ بھی ہو رہی ہے، اور جو میجر ڈیزیز ہے ان کی جو ہے یہ لمپی اسکن سے آپ لوگوں کو نقصان تو نہیں ہوا جو ایل ایس ڈی آئی تھی؟ ویکسین سب تک پہنچی تھی؟ جتنے لوگ بیٹھے جن جن کے پاس جانور ہے، یہ منہ کھور کی ایل ایس ڈی کی کہ میں ویکسین مل رہی ہے، سب کو ملی ہے؟ امتیاز جو یہ بتا رہے ہیں اپنے عمران رحمان صاحب نے کہا ہے، کون ہے امتیاز؟ جی امتیاز آپ بھی تھوڑا سا بتائیں گے اس میں جو ان کا کہہ رہے ہیں کہ ادویات کے حوالے سے، بلکہ اپنے بٹ صاحب آپ امتیاز آپ بیٹھے۔ سر ایک تو جو آفیشیل ہمارے ہاسپٹلس میں میڈیسن ہوتی ہیں وہ تو آپ کے بھی نوٹس میں، اور ہم برملہ ہر فارور میٹنگ میں یہ گزارش بھی کرتے ہیں، جیسے آپ نے پہلے فرما دیا کہ جو وسائل ہیں حکومت کے وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس سر جو ڈسٹرکٹ کا اینول بجٹ ہے میڈیسن کے وہ 6 لاکھ روپے ہے، یہ بھی پچھلے سال 6 لاکھ روپے ہوا تھا، اس سے پہلے یہ 4 لاکھ روپے تھا۔ یہ ڈسٹرکٹ ہے؟ جی ڈسٹرکٹ کا۔ اور ڈسٹرکٹ میں جانور کتنے سارے؟ یہ آلموسٹ 50,000 جو ہے نا وہ بفلو ہیں، بفلو 30,000 کاؤز ہیں، اور 1.5 لاکھ کے قریب بکریاں ہیں۔ آلموسٹ یہ 2.5 لاکھ کے قریب ہیں جو اینیملز ہیں ہمارے، پولٹری اس کے علاوہ اور ادر اینیملز جو ہیں وہ بھی۔ تو اب یہ یقیناً بہت کم ہے، اور میڈیسن کی پرائسز کی ہائیک کی وجہ سے ہمیں جو جنرل کوانٹٹی ہے میڈیسن کی وہ لیکن 150-200 روپے فی جانور ہمارے ریڈیوس ہوتا جا رہا ہے۔ سال کا بجٹ جو ہے۔ الٹرنیٹیولی ہم جو یہ انہوں نے عمران بھائی نے ابھی بتایا بھی ہے کہ ہم ایز اے پالیسی ہماری ڈپارٹمنٹ کو، ہم اپنے اسٹاف کو یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنی جو سروسز ہیں وہ فارمر کو ہر وقت ڈے اینڈ نائٹ جب بھی اس کو ایشو ہو ہم وہ مہیا کرتے ہیں، اور جو میڈیسن ہے وہ اگر اویلیبل ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ مارکیٹ سے یہ خرید لیتے ہیں۔ جو بات انہوں نے کی کہ مارکیٹ میں میڈیسن کی کوالٹی، آپ شاید یہی کہنا چاہ رہے تھے، تو اس حوالے سے سر ہم امپرومنٹ کی یقیناً گنجائش ہے۔ مارکیٹ میں بے تحاشا جو میڈیسن ہے وہ سب اسٹینڈرڈ میڈیسن چلتی رہتی ہیں۔ میں نے اور ڈاکٹر مجاہد نے لاسٹ ٹائم ہم نے میٹنگ بھی کی اپنے جو ہیں ڈرگ انسپیکٹر سے اور ڈی ایچ او صاحب کی موجودگی میں، ہم ویٹنری کے جتنے اسٹورز ہیں ان کی رجسٹریشن کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو آپ کا لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ ریکمینڈ کرے گا جس کو، اس کو لائسنس دیں گے اس کا۔ تو یہ انشاءاللہ عمران بھائی بہت جلد جو ہے نا اس کا ٹائم لائن طے کریں نا، تاکہ یہ جو جعلی ادویات بیچ رہے ہیں یا سب اسٹینڈرڈ بیچ رہے ہیں، جی سر اس کا ایک ٹائم لائن طے کریں نا، تاکہ کیونکہ یہ کمیونٹی کی طرف سے بھی آواز اٹھانا ضروری ہے کہ پیسے دے کے بھی تو اصلی دوائی نہیں مل رہی۔ اس کا ایک ٹائم لائن آپ طے کر لیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کر کے، تاکہ اس پہ ہم کنٹرول کریں۔ یہ بھی بات کر رہے ہیں کیا سر، میں آپ کو پھر فیڈ بیک کرتا ہوں یہ ود ان اے ویک ان سے میٹنگ کر کے نا، تو چونکہ یہ بیسیکلی سر ان کا جو ہے نا ہمارا ڈرگ انسپیکٹر جو ہے ہیلتھ کے، ان کے بیسیکلی دائرہ اختیار ہے۔ ہماری ریکمنڈیشن پہ یہ بھی ابھی جو لیٹسٹ ڈرگ ایکٹ ہوا ہے نا سر، آپ لوگوں کے ساتھ ٹیک اپ کی یہ مسئلہ؟ جی یہ ہماری میٹنگ ہو چکی ہے ایک، بلکہ ہم نے ٹریننگ بھی کروائی اپنے جو جتنے ویٹنری اسٹورس تھے نا سر، ان سب کی ایک ٹریننگ کنڈکٹ کروائی ہم نے میرپور میں، جس میں ان کو یہ سارا بتایا کہ اب لیٹسٹ ڈرگ ایکٹ یہ ہے، اور جو بندہ ٹرینڈ نہیں ہے وہ میڈیکل اسٹور، ویٹنری میڈیکل اسٹور بھی وہ نہیں چلا سکتا۔ تو اسی طرح ایڈمنسٹریشن اس کے اوپر ذرا کنٹرول۔ رائٹ سر۔ میڈیسن کی بات چلیے تو یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے تمام رات کشمیر میں، جو ویٹنری اسٹور کا معاملہ ہے۔ غالباً 4-5 سال پہلے سابقہ ڈی سی صاحب کے دفتر سے ایک لیٹر جاری ہوا تھا کہ ڈسٹرکٹ وائز جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہیں وہ چیکنگ اینڈ کنٹرولنگ اتھارٹی ہوگی، لیکن اس آرڈر پہ میرے خیال میں عمل نہیں ہوا ہے۔ تو ہیومن سائڈ پہ تو ڈرگ انسپیکٹر کنٹرول کرتا ہے، لیکن ویٹنری سائڈ پہ بہت مشکل ہے سر، وہ تھرڈ کنیکٹ ہوئی ہیں۔ جو ان کا ایشو ہے نا وہ یہی ہے کہ میڈیسن کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے۔
डिस्ट्रिक्ट वाइज सर कोई ये इख्तियारात दें जो हमारे लाइफ स्टॉक के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं उनको कि ये वेटनरी मेडिसिन की चेकिंग करें, इस तरह की सब पॉलिसी है। ठीक इसमें जो आपने बात की है ना, जो हमारी डिपार्टमेंट को ये गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट को डायरेक्ट इख्तियार नहीं दिया, क्योंकि इसके लिए असल में बुनियादी जी घर का कानून साजी होती जी है। कानून साजी है। कानून साजी में इस वक्त हमारे पास जो है ना बात बुनियादी तौर पे ये है कि जब कानून मौजूद नहीं है तो हम किस मुल्क आगे से कह सकते हैं, केस बनाएंगे भी तो अदालत में काबिल रफ्तार नहीं होगा जी कि क्योंकि इनके पास ये किस एक्ट के तहत हमें मना कर रहे हैं। तो उसमें दोनों तरफ हम काम कर रहे हैं कि फ़िलहाल जो एग्जिस्टिंग एक्ट जो हेल्थ डिपार्टमेंट वालों का, उसके तहत हम उनके ताउन के साथ उनको साथ रख के तो ये कन्फिस्केट कर सकते हैं सब स्टैंडर्ड या 2 नंबर दवाइयाँ, और साथ साथ ये कि हम अपने एक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी हमारा हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में मसला हमारा हल हो जाएगा। आप क्या कह रहे थे? सर इस वक्त एक स्कीम्स जो कटे बचने नहीं आ रहा, हाँ वो मेरे ख्याल खत्म हुई है डॉक्टर साहब आपने इसकी बाद एक वो ਜਿਹੜੇ आप कटे ਜਿਹੜੇ पहचान वाली जी जी उसकी डिटेल जरा बता दें। जी जी वो उसके जानना चाह रहे हैं ना उसके बारे में, जी जाना भी जा रहे हैं, और उसके पास स्कीमें हैं ये खत्म हो गई हैं, ये बता रहे हैं। अच्छा वो स्टेट लेवल पे जा रहा था ना प्रोजेक्ट, सिर्फ आपके ज़िले में नहीं बल्कि सब में जा रहा था ना, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल फंडेड इस्लामाबाद तो उसके पैसे आने से उन्होंने रखा था उन्होंने चल रहा था, अब वो ख़त्म हो गया। अब वो उसकी मियाद पूरी हो गई, 1 साल हो गया। अब वो क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट से कर रही है उन्हीं की फंडिंग, अब वो नहीं है उसके गवर्नमेंट चेंज होना इस तो बाद स्कीम नाम यही है मुतबादल वो नहीं है कुछ उस तरह नहीं है मशीन जिंदगी स्कीम आ रही 50,000 की गवर्नमेंट ने सी है 50,000 वाली नहीं कर रही। अब वो हीफर वाली कह रहे हैं। अच्छा ये स्कीम ठीक थी, ये कटे वाली ठीक सर मैंने 60-70 का कितने बेनिफिट हुए इससे लोग? मैंने तो 70 कटे पाले हम क्या साथ हैं सर अच्छा 70 एनिमल किए थे। ये बहुत अच्छे। और क्या इसमें शरीफ क्या? असल में सर मेरा कांटेक्ट तो आपसे नाउ कर रहा है राजेश के साथ पिछली में असली फिश के नाम से। अच्छा 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 हाँ अच्छा अभी भी ठेकेदार है ना उनके साथ। अच्छा आजकल तो फिर बंदी कराए बैठे थे। बस वो बतानी है कि 60 करोड़ ठेकाना आप जीरा साहब आ रहे हैं भाई सेक्टर की जगह गलत किया यार। चल अच्छा तो ये हिफर्स वाली स्कीम से कौन जो उसका क्या था नाम? प्रोविजन ऑफ डेयरी हीफर हाई स्कूल उर्दू में दसो ना। भेड़िया आला नस्ल की भेड़िया वाली स्कीम के कितने लोग फायदेमंद हुए? जिन्होंने बच्चियां ली थी वो बच्चियां भेड़िया में उठे ना ये पूरा एक ग्रुप था इस रीजन का। कौन था इस पूरे मजमे में एक ही बंदा है? नहीं सर ये कुछ और ना उधर भी आए हुए थे रेफरेंस क्या उसका कोई फायदा था तो बताया ना फिर। वो अभी 6 माह से गपड़ है गाड़ी जो मेरे पास है। ठीक लीग की तरफ से पूरी बताया सर महकमे की तरफ से मिली थी ना। मैं किधर से गिरे थे किस तरह हमने वो क्या जगह का नाम था, मंडी में गए थे पेशावर साइड मंडी से आपको तो खरीद के लाए और 50,000 का चेक फिर आपको महकमे ने दिया। जी जी अटक मंडी में सर ये पूरा ग्रुप था 8-10 बंदा। फायदेमंद स्कीम है, अच्छी स्कीम जिसने फिर मिनिस्टर साहिबाना ने तो 10 है जो स्कीम की जारी की सही है। ये करेंगे इंशाल्लाह। वो कटे वाली मुझे खुद भी वो मुझे बड़ी अच्छी थी, वो अच्छी मैंने बहुत सारे विजिट की ये एरिया। काम किया ना हमारा प्रैक्टिकल है वो क्या नहीं इंशाल्लाह उसको करते। ठीक आप तशरीफ तो और किसी के जहन में कोई बात? हाँ जी और तारुफ करा के रख सकते। सर मेरा नाम ख्वाजा महमूद यासीन बड़ा सल्लक फैज़ शरीफ वाला यूनिवर्सिटी ख्वाजा मोहम्मद यासीन असल में ये मसला है खाद और बीज नो बिन पहुंचे सारे इतना अंदर थे बैठे भी निमिंदे भी सारे जो बैठे सारे इलाके के बंदे गलत कोई करना चीज ना बड़े ना गल करो इस सिस्टम बैठ भाई असल ये गल जाने से नजर साहब वाकई है सारे तो यूनिवर्सिटी खाद और बीज दिता जाए कुछ बंदे आने जी तुसा डैम चढ़िया तुसा डैम की जमीन खत्म हो गई खत्म हो गया हर शहर बेशुमार जमीन हां बंदे तो मौजूद है ना सेना पे खत्म हो गया बंदे तो नहीं मुके बिल्कुल सारे साफी इदारात मौजूद हैं एक सारे इत्थै तलक ना सारे लोकल जे सारे कोसल नमिंदवान जेडे बलदियाती वो भी मौजूद हैं गल कोई पता नहीं करदी यही गल है ना मैं सब वास्ते आ रहा ना ज्यादा सारी तुसा गुजारिश है ठीक है पर तुसा जनाब खाद का जेड़ा बीजना ना अद्धी
फुल कीमत फिर दुकानदारों चाहिए क्या पता फिर क्या कहने वाला है। दुकानदारों का भी यही बताते हैं आपको, थोड़ी देर बात करते हाँ, हैं ये बता रहे हैं। कि जो आप यहाँ से निकलते हैं ना, 101 किस्म की जो है ना ये आपको खाद मिल जाती है, 101 किस्म का बीज मिल जाता है, 50 फीट कंपटीशन का ही बैग लगा होगा, सारा होता है। ये जो महकमे लेते हैं वो कोई जिम्मेदारी से लेते हैं चीज़, ठीक है कि नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि जो ज़मींदारों से हमने जनरल सेल के लिए दे रहे हैं जो 7,750 रुपये की है, वो सर खुद हमें जो है ना वो उससे 700 रुपये महंगी पड़ी थी। लेकिन हमने कहा कि अगर ये हम 700 रुपये डालेंगे तो शायद ये फार्मिंग से ज़्यादा पैसे ना लोग ले लें। वो हमने भी अपने खाते में डाल के 7,750 रुपये की हर सेंटर पे हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में पहुँचाई, गली से समझे लेकर तो मंगला तक से। तो उसमें ये है कि ये प्रोजेक्ट में वाकई आपकी यूनिक कौंसिल शामिल नहीं थी। अभी जो है आज भी सुबह सबसे बात हो रही थी कि हमारा प्रोजेक्ट तकरीबन गूगल के पास है, तो वो बात उसमें जो यूनिक कौंसिल थी तरजीहन वो इंशाअल्लाह। वो हमने उनको शामिल किया। एक चीज़ होगी। दूसरी ये थी कि चूँकि आपके नुमाइंदों ने भी हमसे बात की है, बल्कि काफ़ी कासिम साहब ने भी बात की, उनसे भी यही डिस्कशन हुई थी कि जैसे हमारा नया प्रोजेक्ट आता है तो उसमें हम 100% कोशिश किया, बल्कि हमारा यही है कि जो लोग रह गए थे उनको हम जो है इसमें मुस्तफीद करेंगे इंशाअल्लाह। और बल्कि हम ये चाहेंगे कि हमारे जो नए बल्दियाती जो आए ना मेम्बरान इलेक्ट होंगे वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े अहम है। उनके थ्रू इंशाअल्लाह वो जो है जो बहुत सारी बातें जो शायद हम नहीं कह सकते तो थ्रू उनके हम भी पहुँचाएँगे, लेकिन वो हमारे लिए एक है उम्मीद की किरण है कि अपने इलाके के लिए वो बेहतर समझते हैं आपसे, मुझसे या आपके मुंतखब नुमाइंदा। लिहाजा बजाय 100 आदमी एक जगह जाके बात करे, आपका नुमाइंदा जाके जब बात करेगा तो उसका अपना एक वेटेज होगा। एक चीज़ और थोड़ा सा ज़रा जो मैंने आपके साथ जो कह रहा था मंडे मीटिंग की मैं बात कर रहा था कि जनरली हम और आप जब आपस में बैठते हैं ना तो हमारे जो लोग हैं चाहे वो एग्रीकल्चर का है, लाइफ स्टॉक का है या इरीगेशन का है, इनके पास एक तवील तजर्बा है। असगर साहब, नज़र साहब, इनके पास एक तवील तजर्बा है। ये बीमारियों के लिहाज से, फसलों के बेहतर मौसम के लिहाज से, बेहतर बीज की दस्तयाबी के लिहाज से, बेहतर अद्वियात की दस्तयाबी के लिहाज से, जानवर की बीमार जानवर की निशानदेही और उसके इलाज के लिहाज से, उसके पालने के दौरान क्या क्या इक़दाम करने हैं और उसको सेहतमंद रखने के लिए, फिर उसको इंसेमिनेट करने के लिए या उसको मतलब जब वो बच्चा उस अमल से वो गुजरते हैं तो उनको किस तरह से, ये बहुत बड़ी एक सर्विस हमारे पास मौजूद है जिसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। और इसी तरह जो एक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है जो आगे जो हम अद्वियात जो ले रहे हैं या जो उनकी दस्तयाबी जो है तो उसमें उस वक्त आप बेबस हो जाते हैं। आप ज़मीन भी लगा लेंगे, हल भी लगा लेंगे, आप उसमें बीज भी बो देंगे, फसल को पानी भी लगा देंगे, लेकिन जब बीमारी आ जाती है तो आप बेबस हो जाते हैं क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसके बारे में आपको आगाही हासिल नहीं है, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। तो कहने का मकसद ये कि हमें सिर्फ हमेशा ये प्रोडक्ट सप्लायर के तौर पे न लें कि ये जब आएंगे तो इनके पास खाद, बीज, अद्वियात और वंडा या इस तरह की ये चीज़ें होंगी, बल्कि एक इल्म भी है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी बीमारी का बताते हैं तो डॉक्टर आपको आपकी बीमारी की तशख़ीस करता है और मेडिकल स्टोर के लिए दवाई लिख के देते हैं कि जी जाके लो, और खुशी खुशी हम उसके जो ट्रीटमेंट के हवाले से जो उसने डायग्नोज किया उसकी भी फीस देते हैं और मेडिकल स्टोर से दवाई भी लेते हैं। तो सिर्फ ये कहने का मकसद है कि इन लोगों के पास जो नॉलेज है, जो तजर्बा है, जो इल्म है, उससे भी ज़रूर इस्तेफादा करें। इस बुनियाद के ऊपर किसी मीटिंग में आना छोड़ दिया जाए कि जी के ना कोई ध्यान वास्ते कोई नहीं था, गला किस वास्ते सुनने वास्ते जाए। तो ये कहने का सिर्फ ये मकसद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो है, मसलन आप एक देख लें कि जहाँ पे किसी ने गंदम लगाई है या मकई लगाई है ना, तो जो महकमाना सुपरविजन में जो काम किया है उस काम को देख लें, और जो बगैर महकमाना सुपरविजन में या नॉलेज के बगैर जो काम किया तो हर दो की आप पैदावार देखें। जो बगैर किसी रहनुमाई के जिन ने जो मकई लगाई है या गंदम लगाई है तो उसमें बीज ज़रूरत से ज़्यादा लगाया है और तवक्को से कम पैदावार हुई है, और उसकी सेहत भी उस फसल की वो नहीं है जिस तरह की जो सुपरविजन में लगाई जाती है। तो ये चंद चीज़ें जो आपको क्लियरली बताती है। इसी तरह आप जानवर जो महकमे का आदमी आता है आपको तमाम तरीक़ाकार बताता है, सफाई के लिहाज से, सुथराई के लिहाज से, हिफ़्ज़ान सेहत के हवाले से, फिर मेडिसिन के हवाले से, उसकी बर्बाद तशख़ीस के हवाले से, टीका लगाने के हवाले से, या उसकी मसनूई नस्ल कशी के हवाले से,
اور پھر اب تو ایک یہ بھی طریقہ آ گیا کہ کسی بھی وقت آپ جانور کو ہیٹ میں لا کے اور آپ اس کی مصنوعی نسل کشی کر سکتے ہیں. تو یہ وہ رموز ہیں جو ان لوگوں نے سیکھے ہوئے، دے آر ٹرینڈ فار. ان کے اوپر حکومت کے بھی وسائل خرچ ہوئے، ان کے اپنے والدین نے بھی ان کے اوپر خرچہ کیا ہے، تو اب ان کے پاس ایک بڑا تجربہ اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو مین چیز یہ ہے کہ آپ کا اور محکمے کا رابطہ جتنا مؤثر ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، اتنا ہی زیادہ ہمارا اور آپ کا مشترکہ جو گول ہے کہ آمدنی حاصل کرنے کے ذرائع پیدا ہوں، اور جو زمین سے جو فصل ہم حاصل کر رہے ہیں اس کی بہتر پیداوار حاصل کرنے جوگے ہم بن جائیں. تو یہ دو ہمارے سامنے ٹارگٹ ہیں. اور تیسرا ہے کہ غذائی قلت کے اوپر ہم قابو پائیں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ بجائے کہ وہ ان اتھینٹک جو چیز استعمال کرنے کے ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے اپنے علاقے میں جو گندم پیدا ہو رہی ہے، مکئی پیدا ہو رہی ہے، سبزیاں پیدا ہو رہی ہیں، پھلدار پودا جات ہیں، یہ ٹھیک ہے، ان کے اوپر کسی کے اوپر جو ہے وہ زہریلی ادویات کا چھڑکاؤ نہیں کیا گیا ہے، یا یہ کسی گٹر کے پانی سے دھل کے نہیں آ رہی ہے، بلکہ یہ ہمارے صاف ستھرے پانی سے دھل کے جو سبزی ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ہمارے اپنے علاقے کے لوگوں کی ہے. تو یہ کچھ پہلو ہے، اس لیے ہمارا یہ ضروری ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ لوگ ہمارے جو ہیں، جو محکمہ کے لوگ ہیں، یہ تواتر کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ ہیں. کوئی اور بندہ کال کر سی کسانا جو پھر میں سوال ایک بڑا تگڑا آئی گیا تو جواب دینا کسی میں اجازت دے سکتے سر. تعارف کرا کے دیکھو. میں بالکل تعارف کرا سوں پراپر طریقے نال گل بسم اللہ الرحمن الرحیم. افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اس دن جناب سردار جاوید ایوب صاحب، سیکرٹری زراعت لائف اسٹاک کپاشی اسما آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر، جناب کے امرا یہاں اسٹیج میں تشریف فرما، تمام محکمہ جات کے افسران، میرے کسان بھائیوں، میں نے شعر عرض کیا، اس میں کہا کہ ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ. بڑی بات ہے یہ. اب سارے ستارے اس ملت کے اور مقدر بنانے والے، ہر آدمی نے محنت کرنی ہے اور کام کرنا، اپنے حصے کا کردار اس نے ادا کرنا ہے. میرا عزیز ہے، میری یونین کونسل سے تعلق رکھتا ہے. سوال تھا کہ میری یونین کونسل یہاں صافی موجود ہے اور بات نہیں کرتی. تحریک آزادی کشمیر سے لے کر مسئلہ کشمیر سے لے کر آخری مظلوم آدمی کے مسئلے تک ہم لکھتے ہیں. میرا تعلق چکسواری پریس کلب سے ہے. میرے صحافتی استاد قبلہ حضرت پیر عتیق الرحمن رحمۃ اللہ علیہ اور میرے استاد قبلہ صوفی محمد رشید احمد نامہ نگار نمایات میرے وہ استاد ہیں. اور جب بھی میں کہیں بات کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے اساتذہ کا نام لیتا ہوں، انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، پھر آگے چلتا ہوں. آپ کو شکر ہے کہ اب پتہ چل گیا 4 سال کے بعد کہ ہمیں بیج اور کھاد نصف قیمت پہ نہیں ملتی. یہ بھی بڑی بات ہے. اس قوم کو 4 سال کے بعد پتہ تو چل گیا مسئلے کا. تو میں پہلا فرد ہوں کہ جب ہمیں نصف قیمت پر کھاد اور بیج نہیں ملتا تھا، میری یونین کونسل کو، میری یونین کونسل کا تعلق، میرا تعلق بھی فیض بشیر یونین کونسل سے. تو میں نے سب سے پہلے محکمہ زراعت میں دفتر میں آ کے سوال کیا کہ ہمیں آپ کیوں نہیں دیں. وہ لوگ آگے اسکیم میں شامل نہیں. تو مسئلہ تو میرا حل ہو گیا. اب میں بعد میں اس کو رکھا لگاؤں، آپ کو بولتا الزام کرو، آپ الزام آپ نہیں کریں. پالیسی حکومت کی محکمہ زراعت، بعض لوگ بڑا بڑا عجیب لکھتے ہیں. سر اتنی بات کروں گا، اگر ہم پازیٹیو ہو جائیں، ہماری سوچ اگر مثبت ہو جائے تو یہ مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. ہماری ہر بات میں، ہمارے طرز عمل میں جو یہ نفی کا پہلو آ گیا، اس نے ہمیں مار کے رکھ دیا. اسی لیے ہم فیلڈ میں سب پیچھے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں خوشائن بات ہے یہ. میں تو بہت خوش ہوں. میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں چودھری نعیم حسین روپیال صاحب کو، چیئرمین میونسپل کمیٹی چکسواری، اور ساجد نظامی صاحب کونسلر ہیں جنہوں نے ان میٹنگ کا یہاں انعقاد کیا. ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ اتنے لیول کے افیسر یہاں ہمارے درمیان ہے. یہ دیہاتی علاقہ، آپ آئے ہمارے لیے یہ بڑی اللہ کی رحمت اور غنیمت ہے. آپ کا یہاں آنا ہمارے لیے بڑی بات ہے. آپ ہمارے درمیان میں بیٹھے. ہمیں تو اس بات کی خوشی ہونی چاہیے کہ آزاد کشمیر کا ایک بڑا بیوروکریٹ
सेक्रेटरी ज़राअत मोहतरम सरदार जावेद साहब हमारे दरमियान बैठे, हम इनके दाएं बाएं बैठे, हम सामने बैठे। फख्र होना चाहिए। आपको पता है यहाँ पहुंचने तक इन्होंने कितना सफर किया है, इस यहाँ तक पहुंचने में बड़ी तवील जिदोजहद की है। इनके माँ बाप का बड़ा किरदार है। सेक्रेटरी बनने में कितना वक्त लगता है, कितनी मुशक्कत लगती है। हमें तो इन लोगों का एहतराम करना चाहिए और अकीदत के साथ इनके सामने अपने मसाइल पेश कर, बल्कि हमें दरख्वास्त पेश करनी चाहिए कि हमारी सर ये दरख्वास्त है कि आप हमारे लिए जो कुछ कर सकते हो हुकूमती पॉलिसी के अंदर वो करें आप। तो मैं कम अज कम अपने चकसवारी प्रेस क्लब को इस मामले से क्लियर करता हूँ कि मेरे प्रेस क्लब ने माजी में हर मसले पे काम किया है। रजिस्टर्ड प्रेस क्लब है जिसकी बुनियाद सूफी मोहम्मद रशीद अहमद और हम लोगों ने रखी, और चकसवारी के लोगों की खिदमत कर रहा है और साफ्ती मैदान में करेगी, करे। अगर हाँ हम आपको अपने आप को आपके सामने पेश करने के लिए तैयार है कि हमने अगर साफ्ती किरदार अदा नहीं किया तो इसके लिए हम जवाब दें निहायत खंदा पेशानी के साथ। मुझे खुशी हुई है कि चंद लोग खड़े होकर उन्होंने बात की है, माफी ज़मीर बयान किया है। तो आज चंद लोग बोले, कल ज़्यादा बोलेंगे। तो बराए मेहरबानी मैं आपसे ये अपील करूँ, इन मीटिंग को कामयाब बनाने में हमें तमाम किसानों को, तमाम फार्मर्स को, काश्तकारों को, किसान भाइयों को, आवाम को भरपूर किरदार अदा करना चाहिए और हमें दस्त बाजू बनना चाहिए। और हमें महकमा, बाद लोग कहते हैं जी महकमा ज़राअत इतना बड़ा स्टाफ है, इतना बजरा। भाई पहले गौर तो करो कि काम करते हैं या नहीं करते। लोग काम करते हैं। मैं कहता हूँ कि ये काम लोग करते हैं, काम किया है तो यहाँ किसान काम कर रहे हैं। हर फील्ड में मेरे भाई हाजी महबूब नजीम साहब ने को फ़ायदा मिला। इन किसानों को फ़ायदा जो पहुँचा है वो आपके ज़रिए पहुँचा है। तो साबित हुआ कि महकमा ज़राअत काम कर रहा है। महकमा ज़राअत को आवाम की और किसानों की सपोर्ट की ज़रूरत है और हम सर आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और आप यहाँ आए हैं हमारे लिए बड़ा एजाज़ है। और मैं आपको ज़ाती तौर पर वैसे सदर चकसवारी प्रेस क्लब, अपने पूरे प्रेस क्लब, आवाम की जानिब से और वज़ीर चौधरी कासिम जीत साहब की जानिब खुश कहता हूँ कि कासिम जीत साहब मेरे शागिर्द। मुझे एक ये बात कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि एक मेरा शागिर्द आज़ाद किस्म असम्बली का मेंबर है और वो आज वजारत के मनसब पर फायद है। ये बड़ा एजाज़ है हमारे लिए। और आप यहाँ तशरीफ लाए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कासिम साहब डिलीवर करेंगे और इंशाल्लाह हम जो बातें आपने की हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे। और साफ्ती मैदान में भी हम, मेरा भाई सबर शरात आपको सच की आवाज़ ये भी खिदमत कर रहा है साफत के मैदान में, और हमें आप कहीं पीछे नहीं पाएंगे। हम आपके साथ रियली मुझे बहुत अच्छा लगा वो जिसको जो बात आपने कही साहब, मेरे वो सफ़र की थकावट उतर गई। आपने जो बात की वो सच्ची है। मतलब असल मसला ये है जी कि मतलब मैं सेक्रेटरी बनाऊँ तो ये उसका फजल है, उसका करम, उसके बगैर मेरी क्या हैसियत होगा। लेकिन मैंने अपने लोगों को पे बैक करना है, सोसाइटी को पे बैक करना है। हम अमानतदार हैं और आपके साथ बैठ के जब हम सारी बात बता रहे हैं ना, और हमें पता है कि आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ताकि कल को आप कह सकते हैं कि भाई आप झूठ बोल के गए थे। मतलब आपसे पूछा ना कि कट्टू के किस किस को फ़ायदा हुआ तो वो कह सकते थे नहीं जी फ्रॉड स्कीम है। लेकिन असगर साहब ने तायद की, या जो मेरे भाई आए थे जो गाय के हवाले से जो मुस्तफ़ीद हुए, बाकी दीगर भी लोग थे, या जिस तरह से इमरान साहब ने बात की है अपने उसके हवाले से। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो है लोगों के और हमारे दरमियान फासला ना हो, ना हमारे पास कुछ छुपाने के लिए है और ना आपको शर्माने की ज़रूरत है। देखिए ये जिम्मेदारी के लिहाज से मैं इस तरफ बैठा हूँ, आपके ऊपर ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी ये है कि ग़ज़ाई जो किल्लत है, जो जिस तरह की फूड सिक्योरिटी का हमें सामना है, और जो माहौलियाती तब्दीली के जो हमें मामला दरपेश है, उसमें हम और आप मिल के उसका लाएअमल तय करें। एग्रीकल्चर का हमने कैलेंडर नया तरतीब दिया है और उस कैलेंडर की आगाही आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसी तरह जानवरों के लिहाज से, इनके लिहाज से हमने कुछ लेबॉर्ट्रीज और भी एक्सटेंड कर रहे हैं, दीगर चीज़ें भी बना रहे हैं। लेकिन ये एक अच्छी खुशाइंद बात है कि आपने कहा जी कि यहाँ पे डिजीज़ डायग्नोस्टिक लैब होनी चाहिए ताकि वो तज्जिया हो, साइंसी तज्जिया हो कि भाई जानवर की बीमारी क्या है और किस तरह की अद्वियात आपने उसको देनी है। तो ज़रा ये अब उसका फ़ायदा ये कि अगला जब प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, कोई नया डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाते हैं, तो जो आपकी आरा है ये उस आरा के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनेंगे, ना कि बंद कमरों में बैठ के। क्योंकि जब बंद कमरों में बैठ के हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके ज़मीन पे असरात नहीं नज़र आते। लेकिन जो चीज़ हम आपसे सुन के और आपकी राय को सामने रख के जो भी तरक्याती मनसूबा तश्कील देंगे,
उस तरक्याती मंसूबे के आसार ज़मीन के ऊपर नज़र आएंगे, और उसके सबसे बड़े जो एडवोकेट होंगे वो आप लोग होंगे कि हाँ इस मंसूबे का हमें फ़ायदा पहुँचा है और इस मंसूबे को जारी रहना चाहिए। ये वो मंसूबा है जो सिर्फ कागज़ों की हद तक है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसके समरात हम तक नहीं आ रहे। तो ये बात ही यही है कि एग्रीकल्चर का ताल्लुक ही किसानों के साथ, तो किसान अगर मुतमईन नहीं है, लाइव स्टॉक का जो फार्मर है वो मुतमईन नहीं है, तो फिर मेरे महकमे की जवाजियत का कोई उसका फिर जवाजियत रह नहीं जाती। तो जब तक हम आपसे सीख के और आपके साथ मिल के प्लान नहीं करते और इसी तरह आप हमारे हिदायत के ऊपर अमल नहीं करते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। बेशक बेशक। कोई और दोस्त, कोई बुजुर्ग भाई, छोटा अजीज कोई बात करना चाहे? लाइफस्टाइल के हवाले से बात करना हो, सवाल करना हो तो आप कर सकते हैं। जनरल तारुफ पर आके। जी, मेरा नाम मोहम्मद रईस है, यूनियन काउंसिल फैजपुर से तलक है और मैं तमदीव वाटा काउंसिलर हूँ। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप एक रूरल एरिया में आए और हमें इज़्ज़त अफजाई बख्शी। और बाकी जो इमरान साहब ने बात की है वही मेरी भी बात है, एक लैब की, और दूसरी अल्लाह तआला बिस्मिल साहब ने भी बात की है वो कि हमारी यूनियन काउंसिल फैजपुर शरीफ भी ज़ाहिर बीच वगैरह की स्कीमें भी होनी चाहिए। और बाकी डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, जब भी कॉल करो 24 घंटे ये दोनों हाजिर होते हैं, डॉक्टर साजिद साहब, डॉक्टर इम्तियाज साहब। तो आप लोगों का फिर एक मरतबा शुक्रिया, थैंक यू। लैब के वाले से सर मैं क्लियर कर दूं कि लैब के वाले से आज सुबह ही मैं कह रहा था भट्ट साहब को और हमारे दूसरे जो लैब इंचार्ज हैं डिस्ट्रिक्ट में कह रहा था, आपके पास दो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट तैयार होने चाहिए। एक लैब की स्ट्रेंथिंग, सिर्फ ज़हन में मीर पूरा रखना, पूरी एजे के रखना, हर वक्त रेडी हो, हर वक्त रेडी होना चाहिए ना, किसी वक्त कोई प्रोजेक्ट ड्रॉप होता है तो दूसरा उसके सामने होता है। इंशाल्लाह इनकी रहनुमाई में इंशाल्लाह हम तैयार कर देंगे इंशाल्लाह। तो आइंदा ये तहसील लेवल पे ये इंशाल्लाह ये सहूलत फराहम करेंगे इंशाल्लाह प्रोजेक्ट होगा। एक इंटरम सॉल्यूशन मेरे जहन में है पूरी इसका। हाँ जी, उसका जब तक के चूँकि लैब के लिए बाकायदा एक्सपर्ट जो है वो लोग भी चाहिए होते हैं और उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, तो जब तक वो डॉक्टर साहब जैसे डी साहब ने फरमाया है कि वो इस्टेब्लिश हो जाती है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, तो तब तक मेरी एक सलूशन ये है कि आप जो सैंपल्स हैं वो अगर हमारा जो सेंटर है वहाँ तक विद उसके निशान, अपना नाम और जानवर के आइडेंटिफिकेशन के साथ पहुँचा दें, तो सैंपल ये हमारे जो लोग हैं ये खुद मीरपुर से करवा के टेस्ट और रिपोर्ट आपको पहुँचवा देंगे। ये हम इंटरम सॉल्यूशन मेरे जहन में है। उसमें मोबाइल भी कर सकते हैं, मोबाइल आके कलेक्ट कर ले। नहीं, मोबाइल आके कलेक्ट तो चाहिए था, नहीं, मोबाइल आके कलेक्ट कर ले। मोबाइल टीम इधर हो ना, इधर हाँ, वो भी आप कर ये सकते ना, हैं, वो भी कर सकते हैं। आप सैंपल लेके आप भेजा करें। आर्जी इंतजाम हम ये करते हैं कि दो तरीके, एक तो ये है कि आपके लोग जो हैं वो जानवर की जो उसका जो भी, क्योंकि एक चीज़ और इसका आपके साथ मैं शेयर करूँगा, अच्छी खबर है, लेकिन उससे पहले ये कि जो जिस जानवर जो बीमार है उसकी पूरा निशानदेही करते हुए आप उसकी जो उसका जो सैंपल है, चाहे यूरिन का है या उसके डंग का है या दूध का है या ब्लड का, तो वो डॉक्टर साहब ले लेंगे, ठीक है ना, तो वो ये हमारे एक्सपर्ट यहाँ मौजूद है, तो ये यहीं पे लेके भी आप उसको ला सकते हैं, या ये इनको हम ये हिदायत कर देते हैं। और डीजी साहब को मैंने बता दिया है कि जब तक मोबाइल हमारा जो बंदा है वो लेके यहाँ से और वहाँ पे आ जाए, ताकि ये टेस्ट करवा के तो वो उसकी फिर रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर देंगे। तो इमीडिएट जब तक कि हमारा परमानेंट एक यहाँ पे लेबॉर्ट्री कायम होती, इसको हम ज़रा मुअस्सर अंदाज से इंशाअल्लाह इसको लेके करते हैं। इसमें आपका ताउन भी चाहिए होगा ताकि उसकी मोबिलिटी इंश्योर हो। मतलब जो हमारा स्टॉक असिस्टेंट है, अगर उसको ये टेस्ट लाने के लिए कोई मोबिलिटी की ज़रूरत है तो आप में से जो साहब मीरपुर जा रहे हैं तो साथ लेके उसको जा सकते हैं। एक तो ये है, दूसरा ये कि अभी फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, कल ही उनके साथ डिस्कशन हुई, FAO के ताउन के साथ वो चल रहा है। इसको कहते हैं कि जानवर को टैग लगाना और उसकी ट्रेसिबिलिटी। टैग होता है जैसा कन्ना ऊपर सुराख करके एक छोटा सा निशान ला लें, हाँ, तो वो एक टैग उसके साथ लग जाता है जानवर का, तो वो टैग लग के तो हमारे लोगों की कुछ की उसकी तरबियत भी हुई है। अब वो टैग का मतलब ये है कि उस जानवर को एक यूनिक नंबर दे दिया जाता है, जिस तरह हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर है हर एक का। अब वो शनाख्ती कार्ड नंबर की अब ये वैल्यू होती जा रही है कि आपका इनकम टैक्स नंबर भी वही है,
آپ کا شناختی کارڈ نمبر بھی وہی ہے، اور اب آپ کے دیگر جو جتنے آئیڈینٹی کے لحاظ سے، شناخت کے لحاظ سے، بینک اکاؤنٹ کے بارے میں بھی اب یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ نمبر ہی اب آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہوگا، یعنی اب چیزیں اس طرف جا رہی ہیں۔ تو اسی طرح جو جانور کا جو ایک نمبر اس کو الاٹ ہوتا ہے ٹیگنگ کے ذریعے، تو اس نمبر پہ اس کی پھر پوری ہسٹری آ جاتی ہے کہ یہ کہاں سے چلا ہے، کہاں پہ آیا ہے، اس کو کن کن بیماریوں کا سامنا رہا ہے، کیا کیا اس سے پہلے اس کی میڈیکیشن ہوئی ہے، اور اگر وہ کسی دوسری جگہ پہ جاتا ہے تو وہ بھی اس کی نشاندہی ہوگی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا ایک ایکٹ لے کے آ رہے ہیں، اس ایکٹ میں یہ ہے کہ فار انسٹنس خدا نخواستہ چوری ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، یہ تو بڑا آسان ہے نا کہ یہاں سے کان کاٹا اور اس کا وہ ٹیگ نکال دیا، لیکن بغیر ٹیگ کے آئندہ جو بھی جانور، یہ اس کا ٹائم لگے گا، یہ نہیں کہ کل سے شروع ہو جائے گا، لیکن آگے چل کے اس کا سب سے بڑا حفاظتی ایک یہ فائدہ ہے کہ بغیر ٹیگ کے اگر کوئی جانور ہے تو جس طرح بغیر نمبر پلیٹ کے کوئی موٹر سائیکل جا رہی ہے، گاڑی جاتی ہے، تو ہم میں سے ہر آدمی کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں نا، یہ گاڑی کس کی ہے، یہ موٹر سائیکل کس کا ہے۔ اسی طرح کم سے کم جانوروں کی جو انلیگل موومنٹ ہے، کہ مثلا کیا ڈیزیزز لے کے آ رہے ہیں مجھے آپ کو نہیں پتا، کیونکہ ہمارا سسٹم ابھی اتنا اپ گریڈ نہیں ہوا، ہمارے پاس بھی انفارمیشن نہیں ہے۔ اسی طرح جانور جب دوسری جگہ جاتے ہیں تو اگر چوری کا جانور جا رہا ہے تو تب بھی اس کے اوپر نظر پڑے گی، اور انلیگلی اگر جانور آیا ہے اور اس کی وہاں پہ ڈاکومنٹیشن نہیں ہوئی تو وہ بھی اس لحاظ سے وہ ضبط ہو سکتا ہے یا اس کے اوپر نظر رکھی جائے۔ تو یہ ایک مطلب چیزیں جو ہے انشاءاللہ اس طرف جاری ہے کہ جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی زیادہ ڈاکومنٹیشن ہوگی اتنا بہتر ہمارا جو چاہے وہ ہم اس کا کہ اس جانوروں کے پیداوار کے لحاظ سے ہم کام کر رہے ہیں یا ایگریکلچر کی کسی بھی جو ڈائمنشن ہے اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ایک سائنٹیفک بیک گراؤنڈ اس کا بنتا چلا جائے گا۔ شکریہ، تھینک یو۔ جناب میں اپنے پیارے عزیز بھائی چوری نعیم حسین پیار جو ہے چیئرمین میونسپل کمیٹی تکسواری، جنہوں نے جو ہے نا یہ آج کا پروگرام جو ہے وہ کیا ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب ان کی طرف سے میں جو ہے نا آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور یہاں آ کر ہمیں جو ہے نا عزت افزائی بخشی، اور اپنے تمام فارمرز بھائی جو یہاں ایک کال پر ہمارے پاس تشریف لائے تو ان کا بھی بےحد مشکور ہوں۔ اور یہ جو فارم ہے یہ ہمارے بھائی چیئرمین صاحب نعیم صاحب کا ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو وزٹ کراتے ہیں، اور تمام مہمانوں کے لیے انہوں نے کچھ ریفریشمنٹ کا بھی انتظام کیا ہے، تو ان کی طرف سے میں آپ کا بےحد مشکور ہوں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ سب کا بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، بہت فارمر کا بہت شکریہ۔